दिल मरहूम को भूली कहानी याद आती है, खुदा बख्शे जवानी को जवानी याद आती है। खुदा बख्शे उसे जो गमे हिजरा में गैरत दलाती थी, वो कपड़ा बेचने वाली पठानी याद आती है। वो आशिक़े मरहूम का यूँ जूतियाँ खाना, वो लस्सी याद आती है, मधानी याद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी से नरगिस नाहिद एडवोकेट आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह वो हर फन मौला हैं, और इसके अलावा उनकी इतना माशाल्लाह उनका प्रोफाइल हाई है कि अगर उसको मैं सारे को पढ़ने लग जाऊं तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो छोटा पड़ जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और इसके अलावा सर ने माशाल्लाह और भी शोबा ज़िंदगी में बहुत काम किया है, बहुत बड़े कॉलम निगार हैं और हर अच्छी अखबार में उनका कॉलम जो है वो छपा है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने इतना गुनागो मसरूफियात में से टाइम निकाल के आपको मैं वेलकम कहती हूँ। हमारा पूरा चैनल आपको वेलकम कहता है सर। मेरे लिए ये ख़ुद बड़े एजाज़ की बात है कि आपने स्पेशली वकला के लिए इतना अच्छा चैनल शुरू किया है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी वकला बरादरी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। मुझे यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत अरसा कमर्शियल लॉ और इसके अलावा आपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ा है। हाँ जी, जो पढ़ाना है ना जी वो मेरी जो है ना वो मेरा पैशन है, और मैं इनकम टैक्स लॉ, कमर्शियल लॉ, उसके अलावा इकनॉमिक्स भी जो है ना वो मैंने माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक्स तकरीबन प्रोफेशनल लेवल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बैंकर्स को, ACMA को पढ़ाई। और यही वजह है कि पढ़ाने की वजह से मैं लिखने वाले फेज़ में आ गया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तकरीबन मेरी पब्लिकेशंस हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल अखबारात में और जर्नल्स में मेरे 500 से ज़्यादा आर्टिकल जो है वो इस वक्त पब्लिश हो चुके हैं। और उसमें सोशल ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से भी, और लॉ के ऊपर भी मैंने काफ़ी जो है ना वो उसमें ज़्यादा मेरा फोकस था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कवानीन हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाई जा सकती है। सर ये है कि टीचिंग जो है ये तो एक पेशा पैगम्बरी है, और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो ज़मीन से आसमान पे पहुँचाने वाला पेशा है, कि वालिदैन ने तो हमने पैदा किया, वालिदैन ने हमें पैदा किया, लेकिन ये कि असातिज़ा ने हमें एक ऐसा मकाम दिया कि जहाँ से हमें शऊर आया, आगही आई, तालीम हमने हासिल किया। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बाज़-औक़ात ख़ुसूसी तौर पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, और मेरे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात होती है कि मैं वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता हूँ। और यकीनी तौर पर मैं आपको बताऊँ मैडम कि जब स्टूडेंट को कामयाबी मिलती है और उससे जो लुत्फ़ आता है, जो इंस्पायरेशन मैं लेता हूँ, यकीन जानिएगा कि वो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरे वजूद के जो है ना टुकड़े को जो है ना वो कामयाबी मिली है। और शायद मैं आज समझता हूँ कि अपनी औलाद से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो रिलेशन ज़्यादा जो है ना वो मजबूत होता चला जाता। अब भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, कोई 20 साल पुराना, कोई 25 साल पुराना, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और वो मेरे लिए वो तलबा जो है, वो तलबा और तालबात, मेरे बेटे बेटियां जो हैं, मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। क्योंकि सर मुझे तो लगता है कि आपने ख़ुद भी एक लंबा अरसा तालीम में गुजारा है। माशाल्लाह आपने MA इकनॉमिक्स किया है, इसके अलावा MA एजुकेशन किया है, MBA किया है, और बहुत सारे डिप्लोमे किए। तो असल में बात यह है कि मैं जब पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान तो ज़ाहिर है एक स्टार्ट में बंदे को होता है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया, तो दरस व तदरीस की वजह से फिर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला गया कि मैंने इसको कंटिन्यू ही रखा। LLM इवन मैंने जो है शादी के बाद किया, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सिर्फ डिग्री लेने से कोई सरोकार नहीं है। असल चीज़ ये है कि डिग्री तो जस्ट एक आपका इंटरव्यू कॉल का ज़रिया होती है, कैंडिडेट ने अपने आप को प्रूव खुद करना होता है, इसलिए डिग्री से कुछ नहीं होता। असल चीज़ आउटपुट है, प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट जो बनती है, जो आपने हासिल किया है आप उसके साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसको आप आम जिंदगी में कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसी बात है कि हमने अपनी सोसाइटी में
جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے اندر پینیٹریشن کر کر اس کے اندر نفوذ پذیری کر کر ہم نے اس طبقے کو اوپر لے کر آنا ہے. ہماری جو سوسائٹی میں جو منورٹیز ہیں, خواتین ہیں, جن کو اسپیشلی ویج ریٹ دیکھ لیں, ہماری سوسائٹی میں کیا پرابلم ہے کہ خواتین کو اور منورٹیز کو ویج ریٹ کم ملتا ہے, ان کی سیلری دوسرے لوگوں سے کم ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. پھر خواتین کو اور منورٹیز کو ہائر ایجوکیشن میں بڑی پرابلمز ہیں. اس حوالے سے بھی میں نے آواز اٹھائی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو بھی ہمیں سٹیپ لینا پڑے ہم اسے لیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ بار کا پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں وکلا برادری کی وجہ سے جو ساری جو عزتیں ہیں یہ اس برادری کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اور ہماری یہ جو برادری ہے اس کے توفیل یہ سب کچھ ہے. بالکل سر. اچھا سر, تھوڑا سا یہ کہ جب آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ایک مشاعرہ کروایا تھا, آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا. خالد شریف صاحب جو کہ ہمارے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں, کیونکہ وہ ہمارے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ شاعر تو وہ ہیں ہی ماشاءاللہ, بہت اچھے اور بڑا نام ہے ان کا, بڑا خوبصورت ان کا شعر وہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے. اکثر میں کوٹ بھی کرتی ہوں کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رتھی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو سر وہاں پہ جو آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ ایز اے پوئٹ ملاقات ہوئی تھی, ایز اے شاعر ملاقات ہوئی تھی. اس میں آپ نے بڑی اچھی ایک شاعری سنائی تھی. تو آج ہمارے اس پروگرام میں کچھ تھوڑا سا پلیز سنائیے. میں ایکچولی شاعری سے اتنا پڑھنے کی حد تک تو بہت ہے, بہت پڑھا میں نے, اور خالد شریف صاحب نے ہی مجھے اسپیشلی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میرے شاگرد ہیں اور ان سے آپ نے, اور اس وقت آپ نے اپنے اشعار سنائے تھے سر. وہ ایک مزاحیہ سی تھی, تھوڑی سی پوئٹری میرے کالج دور میں تھی کہ دل مرحوم کو بھولی کہانی یاد آتی ہے, خدا بخشے جوانی کو جوانی یاد آتی ہے, گلی میں پھینک کا ڈبہ وہ منگنی کی مٹھائی کا, تمہاری والدہ کی خوش بیانی یاد آتی ہے. خدا بخشے اسے بھی چار آنکھیں دو زبانیں تھیں, خدا بخشے اسے بھی چار آنکھیں دو زبانیں تھیں, تمہارے گھر کی بوڑھی نوکرانی یاد آتی ہے. خدا بخشے اسے جو غم ہجرا میں غیرت دلاتی تھی, وہ کپڑا بیچنے والی پٹھانی یاد آتی ہے. وہ عاشق مرحوم کا یوں جوتیاں کھانا, وہ لسی یاد آتی ہے, مدھانی یاد آتی ہے. واہ جی واہ, کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں رہا ویسے. یہ جو نئے نئے عاشق بنتے ہیں نا ان کا یہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ لیول پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ ریسنٹلی آپ کی ایک بڑی اچھی کتاب جو مارکیٹ میں آئی ہے وہ مجھے تو بہت اچھی لگی, اس لیے کہ سر میں اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کوئی زبان ہے نا یہ کوئی ذہانت کا پیمانہ نہیں ہے. جیسے اگر فرض کرے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ فر انگلش بولے تو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اگر کوئی اردو بولے یا کوئی پنجابی بولے تو اس سے کم ہے, میں ایسا کبھی نہیں سمجھتی. تو سر آپ نے جو خوبصورت اپنی ایک کتاب لکھی ہے, میرے پاس اس وقت موجود بھی ہے, یہاں پہ میں دکھانا بھی پسند کروں گی. تو یہ کتاب ہے جی ان کی, یہ ہے جی قانون کی حاکمیت, اور اس میں جتنی بھی سائٹیشنز ہیں اور اتنے جو عدالتی فیصلے ہیں وہ انہوں نے بہت ہی سلیس اور بڑی اچھی اردو زبان میں انہوں نے لکھی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو اتنی اچھی کتاب لکھی ہے تو کیسے آپ کا خیال آیا؟ کیونکہ میرا درس و تدریس سے تعلق ہے, رہا بھی ہے اور اب بھی ہے. جی جی. اور درس و تدریس بھی ظاہر ہے کہ کمرشل لا اور مائکرو اکنامکس اور انکم ٹیکس لا انگریزی میں میں نے پڑھایا ہے. تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ آپ کی جو اپنی لینگویج ہے جس میں آپ کی بات لوگ سمجھ سکتے ہیں, اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے بیان بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی سر. اور ہمارے جو لا کے حوالے سے بھی ایسا ہے کہ نیشنل لینگویج میں بہت کم جو ہے نا وہ بکس ہیں جو کہ سٹینڈرڈ کی ہیں. تو یہ میری تقریباً 7-8 سال کی محنت ہے کہ میں نے یہ آرٹیکل تیار کیے, اس میں سپریم کورٹ کے فیصلہ جات اور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کو لے کے ان کو آرٹیکل کی شکل میں دیا, اردو میں اس کو لکھا, اور اس کی پھر جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ میرے لیے جس طرح اولاد ہوتی ہے نا, میں اسے اپنی اولاد کی طرح قانون کی حاکمیت کو سمجھتا ہوں. اور جس دن میں یہ کتاب پبلش ہو گئی, گھر لے کر اس کی پہلی کاپی گیا, تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ بیگم یہ مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنا میرے سب سے چھوٹا بیٹا جتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ اظہار ہے, میرے وجود کا اظہار ہے. اور یہ کتاب یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ
سول ججز کے ایگزام کی تیاری کرنے والوں کے لیے، ایڈیشنل سیشن ججز کے اچھا، ایگزام، ماشاءاللہ، ADVP کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں بیسک کنسیپچل ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ آپ کا ایک ایکسپوجر بنتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم مشکل لینگویج میں لکھ کر لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ دیسی لوگ ہیں ہم، اور ہم نے ساری ادھر غلامی لی ہے. انگریز ہمارا جو ہے وہ انگریز سرکار کے نیچے رہے ہیں. انگریز کے جانے کے بعد جو دوسرے جو دیسی انگریز تھے وہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے، انہوں نے ہمیں ہماری لینگویج سے دور رکھا. صحیح بات. جسٹس خواجہ صاحب نے آرڈر بھی کیا، آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے، کہ دفتری زبان جو ہے سر وہ یہ میں کہنے والی تھی کہ لیکن اس میں پھر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی. وجہ یہی ہے کہ جب عوام کو پتہ چل جائے گا کہ جج صاحب فرما کیا رہے ہیں، میرے قانون کا، میرے کیس کا فیصلہ کیا کر رہے ہیں، قانون کیا کہہ رہا ہے، تو ان کو جو بیریئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے بہت بڑا ہماری عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، فراڈ ہے کہ ان کو ان کی جو جس زبان میں وہ سمجھ سکتے ہیں اس سے دور رکھا گیا ہے. دیکھیں نالج کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ میں مدر لینگویج میں پنجابی، اب میری مدر لینگویج ہے، پنجابی میں ہم بولیں اور یا اردو جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں ہم اگر اپنا ضمیر بیان کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور اس کتاب میں بھی میں نے انتہائی ریسرچ کے حامل، میں نے ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل شامل کیا تھا، وہ کرمنالوجی کے حوالے سے ریسرچ بیسڈ آرٹیکل تھا. وہ میرا تھیسس بھی تھا LLM میں کہ اب یہ اس میں مختلف ثقافتوں کا، مختلف مذاہب کا، مختلف معاشروں کا کمپیریزن اسٹڈی تھی. اب وہی نالج جو ہے میں نے اس کو اس زبان میں اردو میں ڈھال کر پیش کیا. یہ ایون جرنلسٹ کے لیے، بہت اچھا، اینکرز کے لیے جنہوں نے مختلف شعبہ جات کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا مفید باتیں ہیں. تو یہ میرا ایک شوق بھی تھا، میرا ایک اس میں جذبہ بھی تھا، اور اس جذبے کو ابھارنے میں جو ہے نا وہ میری کمیونٹی کا بہت ہاتھ ہے. میرے وکلا برادری کی وجہ سے میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہی ہوں. پھر ادروائز بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا تو یہ نالج ہے سر، بہت بڑا نالج. یہ دیکھیں جنرل لیڈرز کے لیے، عام آدمی کے لیے جو ہے نا اتنا ہے کہ وہ اس کو ایک وے آؤٹ مل جاتا ہے کہ اس بات میں کیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں جسٹ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے. بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارا یہ آج کا یہ پروگرام تھا ہمارے بہت ہی ایک بڑے ایک نالجیبل لرنڈ پرسنالٹی کے ساتھ. انشاءاللہ زندگی بخیر، آئندہ پھر کسی اور بہت نالج والے اور بہت ہی علم و ادب کی شخصیت اور بہت ہی کوئی لرنڈ شخصیت اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.